کہ سب سے پہلے تو میاں حضور کے زندگی کے اس احوال پہ بات کریں گے کہ جب میاں حضور کسی خانوادے سے نہیں جڑے تھے. میاں حضور نے اپنے سلسلے میں داخلہ سلسلہ مرید کسی کو نہیں کیا تھا. اس سے پہلے جب آپ کا بچپنا تھا, میاں حضور کی جوانی تھی, تو آپ نے میاں حضور کو کس طریقے سے قائم ہے. میاں حضور کا معاملہ یہ رہا کہ جب میاں حضور اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں, جو میرا اپنا نظریہ ہے اور میں نے جو ان کو دیکھا, کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت ملنے کے بعد انسان کسی مقام اور ولی پہ پہنچتا ہے, مگر میاں کو ہم نے جو دیکھا, میں یہ سمجھتا ہوں مادرزادی ولی پیدا ہوا, کیونکہ ہمارے والد محترم فیض احمد بیگ وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ مرید تھے. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ولی دیکھنا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں آگے دیکھ لو میاں حضور کو. ہم آج بھی فیض احمد بیگ کو اپنا باپ نہیں کہتے, معاملات تھے. اچھا, میاں حضور کے ریاضت اور جو مجاہدات کے معاملات تھے, جو الحمدللہ میاں حضور نے سلسلہ اپنا جو ہے وہ میاں حضور کا وسیع ہوا, اس سے پہلے جو میاں حضور کے ریاضت کے مجاہدات کے معاملات تھے, اس میں میاں حضور کو کیسا پایا؟ اچھا, والدہ یہ بھی پریشان تھی کہ یہ کسی کا مرید بھی نہیں ہے. اچھا, میاں حضور کا ابتدائی دنوں میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے میاں حضور کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں اور الحمدللہ میاں حضور کی تربیت کا حصہ رہا ہوں, تو میاں حضور کا ابتدائی طریقہ کیا تھا تربیت؟ میاں حضور کس طریقے سے تربیت فرمایا کرتے تھے؟ میاں حضور تو جب میری شادی انہوں نے کرائی تو والدہ بولنے لگی تو اس کی شادی کرا رہا ہے, یہ کام تو کچھ کرتا نہیں ہے. تو بھائی نے بولا ہاں میں اس کی شادی کراؤں, بس میں کرا رہا ہوں. تو ہماری شادی 20 سال کی عمر میں هو القادر هو الحق هو المعین. میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان المبارک کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار میں. آج کی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ باقی پوڈ کاسٹوں سے مختلف ہونے جا رہی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں جو میاں حضور کی فیوز و برکات, میاں حضور کے روحانی معاملات اور میاں حضور کی وہ زندگی, میاں حضور کی وہ حیات مبارکہ کا وہ وقت جب میاں حضور نے ایک شخص بھی مرید نہیں کیا تھا, جب میاں حضور کسی سلسلے سے وابستہ نہیں تھے, تو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم میاں حضور کی حیات مبارکہ کے اس وقت کی بات کریں گے کہ جب میاں حضور ایک عام انسان کی زندگی گزارا کرتے تھے. اور آج ہماری پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہمارے درمیان میں ہماری اس بزم میں آئے ہیں, آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا بچپن, اپنی جوانی اور آج اس وقت تک اور الحمدللہ اپنی ساری زندگی میاں حضور کی صحبت میں گزاری. اور آپ نے میاں حضور کا وہ وقت بھی دیکھا کہ جب میاں حضور کسی سلسلے سے وابستہ نہیں تھے, کسی پیر خانے سے وابستہ نہیں تھے, اور پھر آپ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب میاں حضور دادا عثمان علی شاہ صاحب سے مرید ہوئے, آپ کے سلسلے سے وابستہ ہوئے, پھر آپ کے معاملات میاں حضور تک, میاں حضور کو کیسے عطا ہوئے, پھر میاں حضور نے
عوام الناس کو داخلہ سلسلہ مرید کرنا شروع کیا، اور آج الحمدللہ یعنی کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جس نے میاں حضور کو اس سلسلے کا بیج لگاتے ہوئے دیکھا، اور آج ہم اس بیج کو ایک درخت کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے میاں حضور کو اپنے باغ کا پہلا پھول لگاتے ہوئے دیکھا، اور آج ہم وہ ایک پھول سے پورا باغ بنا، آج ہم اس باغ کو دیکھتے ہیں۔ تو میری مراد آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ میاں حضور کے سب سے چھوٹے بھائی، میاں حضور کے سب سے چھوٹے بھائی صوفی آصف طارقی ہیں۔ آپ سے جانیں گے میاں حضور کی زندگی کے وہ احوال کہ جو میاں حضور کسی سلسلے سے وابستہ ہونے سے پہلے کی زندگی تھی، میاں حضور کسی پیر خانے سے وابستہ ہونے سے پہلے کا میاں کا دور تھا، اس دور کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کو آگے بڑھاتا ہوں اور چلتا ہوں اپنے مہمان کی جانب، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے وہ سوال بھی کریں گے جو سوال ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں میاں حضور کے کون سے مشاہدات کا عملی نمونہ اپنی ظاہری زندگی سے دیکھا، میاں حضور کے وہ کون سے روحانی معاملات تھے جو آپ نے دیکھے، میاں حضور کی وہ کون سا واقعہ تھا جس میں میاں حضور کی روحانی طور پر، باطنی طور پر آپ کو مدد حاصل ہوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور اپنے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چچا السلام علیکم، یہ بتاؤ کیسے ہو، خیریت سے ہو آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا چچا، میری پہلی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میاں حضور کے زندگی کے اس احوال پہ بات کریں گے کہ جب میاں حضور کسی خانوادے سے نہیں جڑے تھے، میاں حضور نے اپنے سلسلے میں داخلہ سلسلہ مرید کسی کو نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جب آپ کا بچپنا تھا، میاں حضور کی جوانی تھی، تو آپ نے میاں حضور کو کس طریقے سے پایا؟ میں نے ان کی پہلی بات تو یہ کہ ہم نے 2 سال کی عمر سے ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا ہمارے، تو ہم نے جو پالا وہ ہمارے سمجھ لو ایک طریقے سے وہ ہمارے باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، جو آج ہم جس مقام پہ بھی ہیں انہی کی بدولت ہے اور انہی کی شفقت کی وجہ سے۔ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں اگر بات کری جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوسٹ کاسٹ کم پڑ جائیں گے ہمارے۔ وہ علم کا وہ سمندر ہے اور وہ بندے ہیں وہ جنہوں نے ہر کسی کو، صرف اپنے گھر والوں کو نہیں، باہر والوں کو بھی محبت اور شفقت کے ساتھ رکھا، اور آج بھی اسی پہ وہ دائم اور قائم ہے۔ میاں حضور کا معاملہ یہ رہا کہ جب میاں حضور اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا نظریہ ہے اور میں نے جو ان کو دیکھا، کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت ملنے کے بعد انسان کسی مقام اور ولی پہ پہنچتا ہے، مگر میاں کو ہم نے جو دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں مادرزادی ولی پیدا ہوا، کیونکہ ان کو جو صحبت ملی والدہ کی کوکھ سے وہ والد کی نسبت سے ملی، کیونکہ ہمارے والد محترم فیض احمد بیگ وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ مرید تھے، اور تاجی سلسلہ ان کو وہاں سے ملا والد کو۔ تو جب میاں دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو والد محترم کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں ایک ولی پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ تمہیں طارق رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے والد نے منت مانی کی تھی حضرت عبدالشیخ قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے ہاں اگر اولاد ہوتی ہے تو میں آپ کے نام کے بکرے چڑھاؤں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت عبدالشیخ قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ تحفہ آیا،
اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ولی دیکھنا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں آگے دیکھ لو میاں حضور کو، تمہیں زندگی میں پتہ چل جائے گا ولی ہوتا کیا ہے اور اس کی کرامتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو میاں حضور نے بچپنے سے لے کر اور آج تک ہمیں باپ کا پیار بھی دیا، بھائی کا پیار بھی دیا، ہر طریقے سے انہوں نے ہمارا خیال کرا۔ ہمیں آج تک تقریباً سمجھ لیں کہ یہ 50 سال کے قریب میری عمر ہونے کو آ گئی، مگر آج بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ہمیں یہ پتہ ہے ہمارا باپ موجود ہے اور وہ طارق ہے۔ ہم آج بھی فیض احمد بیگ کو اپنا باپ نہیں کہتے، ہم آج بھی طارقی کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے کر دیا ہمارے لیے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد بھی ہوتے تو اتنا کچھ نہیں کر پاتے جتنا انہوں نے ہمارے لیے کرا۔ انہوں نے ایسی محبت دی، ایسی محبت دی، اور آج بھی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی وہ بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو بیٹا مجھے بتاؤ۔ تو ہم نے ان کو بہت سمجھ لو کہ ایسے مقام پر اور ایسے معاملات میں دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے مریدوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اب میاں کی سمجھتے ہیں نا یہ کرامتیں اور یہ معاملات چل رہے ہیں میاں کے، میاں عملیات سے کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ بزرگوں کی نسبت سے ہی انہیں ملا ہے، یہ کسی عملیات سے ان کے پاس نہیں آیا، یہ خاص ان کے بزرگوں کی نظر کرم ہی ان پہ رہی اور وہ چلی آ رہی ہے۔ اور ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ یہ جب 4 سال کے تھے، اس ٹائم پہ بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی تھی، بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے، تو والدہ بتاتی ہیں کہ یہ بستر پہ بیٹھے رہتے تھے اور یہ پتنی ذکر کرتا رہتا تھا بیٹھ کے، اور والدہ بتاتی ہیں کمرے میں ایسا لگتا تھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں اور ایک جا رہے ہیں اور وہ کوئی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ والدہ نے یہ روحانیت ان کے اندر بچپنے میں ہی دیکھی، اور کبھی والدہ نے اس معاملے میں پھر ان کو کبھی روکا نہیں، نہ انہوں نے باہر جا کے کبھی کھیلنا کودنا کرا، ہر ٹائم 24 گھنٹے وہ صرف ذکر میں ہی رہے، اپنے معاملات میں رہے، ذکر الہی کے اندر۔ تو یہ معاملات تو ان کے بچپنے سے ہی چلتے آ رہے ہیں، اور اس معاملات میں تو وہ مقام حاصل رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں حضور وہ سمندر ہے جس کے اندر کوئی نہیں اتر سکتا، ہم تو اس کے چند قطرے ہیں، یہ معاملات ہیں۔ اچھا چچا، یہ بتائیں کہ میاں حضور جب طریقت کے شعبے سے وابستہ ہوئے، اس سے پہلے میاں حضور کا اخلاق، میاں حضور کا مزاج اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے اور ملنے جلنے والے لوگوں سے میاں حضور کا اخلاق اور میاں حضور کا مزاج کس طرح کا ہوا کرتا تھا؟ دیکھو، میاں نے ہمیشہ شروع سے محبت و شفقت سے رکھا، چاہے وہ پڑوسی ہوں، رشتہ دار آئے، بھائی ہوئے، کوئی بھی ہوا، انہوں نے ایسی محبت جتائی ہر کسی سے جیسے ان سے ان کی اولاد ملنے آ رہی ہے۔ پڑوسی جو ہمارے تھے وہ کبھی یہ نہیں بولتے تھے کہ طارق نے کبھی کسی سے بدتمیزی کری، اگر ہم لوگ بھی کوئی بات کرتے تھے تو ہمیں ایک ہی بات بولتے تھے، بیٹا نہیں، ہمیشہ عاجزی میں رہو، اپنی انا اور اپنی میں کو ختم کرو۔ پڑوسی تو آج بھی جو زندہ ہیں وہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں دعاؤں میں، انہوں نے ہر طریقے سے سب کی مدد کری اور لے کے چلے۔
یہ ان کے معاملات تھے. اچھا، میاں حضور کے ریاضت اور جو مجاہدات کے معاملات تھے، جو الحمدللہ میاں حضور نے سلسلہ اپنا جو ہے وہ میاں حضور کا وسیع ہوا، اس سے پہلے جو میاں حضور کے ریاضت کے مجاہدات کے معاملات تھے، اس میں میاں حضور کو کیسا پایا؟ میں نے جب ہوش سنبھالا تو 7 یا 8 سال کی عمر سے میں نے ان کو دیکھا کہ ایک تسبیح اور ایک جانباز. لوگ بولتے ہیں نا ریاضت، ہم نے ان کو 24 گھنٹے ریاضت میں مصروف دیکھا. اور بعض ٹائم پہ تو یہ ہے، ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور فجر کی نماز تک وہ اپنے مجاہدات میں تھے. اس کے بعد بھی وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 8-9 بجے تک اپنے وظائف میں رہتے تھے، ذکر الہی میں رہتے تھے. جبکہ ہماری والدہ بولتی تھی کہ طارق تھوڑا آرام کر لے، تو آپ بولتے تھے نہیں امی یہی زندگی ہے میری. اچھا، والدہ یہ بھی پریشان تھی کہ یہ کسی کا مرید بھی نہیں ہے، کسی بزرگ سے اس کو صحبت بھی نہیں ہے، یہ گھر سے باہر بھی نہیں جاتا، یہ کرتے کیا رہتا ہے، پھر پڑھتے کیا رہتا ہے. اور یہ ظاہر جب ہوا والدہ کے اوپر، آپ کے معاملات جب آپ نے پہلی مرتبہ گھر کے اندر ایک ہمارے عورت آئی اپنے شوہر کے لیے معاملات کے لیے، اس ٹائم پہ آپ کی عمر تقریباً 18-19 سال ہوگی. تو ہماری والدہ سے آگے کہنے لگی کہ مجھے طارق سے ملنا ہے. تو ہماری والدہ نے بولا خیریت تو ہے؟ آپ کیسے جانتی ہے طارق کو؟ بولے مجھے کسی نے بتایا ہے طارق کے بارے. تو آپ نے فرمایا کیا بتایا؟ اور انہوں نے بتایا کہ طارق دم وغیرہ کرتا ہے اور ان کے دم میں یہ طاقت ہے کہ وہ مریض کو صحیح کر دیتے. میرے شوہر جو ہے بہت بیمار ہے، تو مجھے کسی نے بھیجا ہے. تو میری والدہ نے فرمایا کہ طارق کو تو میں نے کبھی بھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بولے نہیں طارق دم کرتا. والدہ نے بولا اچھا میں بلاتی ہوں. بھائی کو بلایا طارق کر کے، وہ آئے. والدہ نے بولا انہیں کی بات کر رہی ہو آپ؟ تو انہوں نے بولا ہاں یہی بات ہے. ہماری والدہ نے فرمایا طارق تو دم کب کرتا ہے اور کس سے سیکھا یہ کام؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہ بعد میں بات کریں گے، ان کا مسئلہ سن لیتے پہلے. تو جب انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ بہتر کرے گا، ہم دعا کر دیتے. تو 3 دن کے بعد واپسی آئیں تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے شوہر صحیح ہو گئے، جو کسی ڈاکٹروں سے صحیح نہیں ہو کے دے رہے تھے، نہ کسی عاملوں سے صحیح ہو کے دے رہے تھے. تو جب یہ راز کھلا تھا پہلی مرتبہ کہ یہ ذکر جو کرتے ہیں ساری رات پڑھتے ہیں، یہ کس نے دیا ہے؟ اچھا، میاں حضور کا ابتدائی دنوں میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے میاں حضور کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں اور الحمدللہ میاں حضور کی تربیت کا حصہ رہا ہوں، تو میاں حضور کا ابتدائی طریقہ کیا تھا تربیت؟ میاں حضور کس طریقے سے تربیت فرمایا کرتے تھے؟ میاں حضور صرف ایک ہی بات پر ترجیح دیتے تھے. جو بھی ان کے پاس آیا کسی بھی معاملات کے اندر تو انہوں نے ایک ہی بات کری کہ اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھا اور شریعت کے پابند ہو جاؤ. انہوں نے اگر کسی نے آگے بولا نا ہمیں مرید کر لو تو وہ نہیں کرتے تھے، وہ منع کر کے بھیج دیتے تھے. آپ فرماتے تھے میں خود کسی کا مرید نہیں ہوں تو میں بھی مرید نہیں کر سکتا. آپ اپنے اندر سے میں نکالو، عاجزی لے کر آؤ. ہر کسی کو وہ ایک ہی بات کرتے تھے بس. اور اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرو. اللہ نے اور اس کے رسول نے جو راستہ بتایا نا اس پہ چلو. اچھا، میاں حضور کا اپنے والدین کو لے کے ادب اور احترام کا کیا معاملہ تھا، اور کس نوعیت کا ادب اور احترام کا معاملہ تھا؟ دیکھو ادب اور احترام کا ان کا معاملہ تو یہ رہا بیٹا کہ ہم نے میاں کو
والد کو تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ والد کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا، مگر والدہ کا ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ والدہ کو ہم نے دیکھا، اور آج بھی اللہ انہیں زندگی رکھے، صحت رکھے والدہ کی۔ آمین۔ میاں نے آج تک اپنی والدہ کی کسی بھی بات کو جو ہے نا وہ یہ نہیں کرا کہ امی یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ میاں نے لاکھوں روپے کا نقصان اٹھا دیا ایک بات کے اوپر والدہ کے کہنے پہ، مگر کبھی یہ نہیں کہا امی یہ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وہ نیچے سر جھکا کے اپنی والدہ کے آگے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ آج بھی ایک بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کئی پروگراموں میں یہ بات کری کہ اگر آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں نا تو میری والدہ کی نسبت بدولت پہنچا۔ وہ بہت احترام کرتے ہیں۔ اچھا، والدہ کی محبت کا کیا معاملہ رہا میاں حضور سے؟ والدہ کی محبت کا معاملہ یہ رہا میاں حضور سے کہ سارے بچے ایک طرف اور میاں حضور ایک طرف، یعنی ہم 3 بھائی اور 1 بہن جو میاں سے چھوٹے، میاں سب میں بڑے، تو والدہ نے اپنا دن رات ان کے لیے ایک کرا۔ اگر کوئی ان کو یہ بولتا تھا نا، ہم لوگ جیسے بولتے تھے کہ امی آپ سب میں زیادہ بھائی سے پیار کرتی ہو، تو بولتی تھی میرے لیے سب میں بڑھ کے وہی ہے۔ اور آج بھی ان کا عالم یہی ہے کہ میاں کو اگر چھینک آ جائے تو والدہ یہاں تڑپتی ہیں، اگر وہ دوسری جگہ پر ہو پریشان ہو جاتی ہیں کہ طارق کو کیا ہوا، طارق کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ والدہ تو سمجھ لو کہ ایسے محبت کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جیسے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ایسی ہم نے دونوں کو دیکھا۔ اچھا، جس طرح میاں حضور کے مریدین، میاں حضور کے خلفاء جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ میاں حضور وہ انتہائی شفیق انسان ہے، تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی بزرگ کی صحبت کے بعد انسان کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، انسان میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ بندہ جب طریقت کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں میاں حضور کی جو شفقت والا معاملہ ہے، یہ اس شعبے سے وابستہ ہونے سے پہلے بھی میاں حضور اتنے ہی شفیق تھے؟ میاں حضور بچپنے سے ایسی، میاں حضور نے کبھی کسی سے تیز آواز میں بات ہی نہیں کری، نہ کبھی ہم نے ان کو غصہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر کبھی وہ غصہ ہوئے ہوئے نا مسکرا دیا۔ شفقت تو ان کے اندر بچپنے سے ہی موجود ہے، یہ سلسلے سے ملنے کے بعد نہیں ہوئی، مریدوں سے ملنے کے بعد نہیں ہوئی۔ اچھا، ویسے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک گھر میں جو شخص ہوتا ہے وہ ایک مثال ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ میاں حضور کے بھائی بھی، میاں حضور کے تمام صاحبزادگان سب میاں حضور سے بیعت ہیں، میاں حضور سے مرید ہیں، میاں حضور کی تعلیم و تربیت و صحبت کا حصہ ہیں۔ تو آپ کی جو جرنی ہے وہ کس طریقے سے شروع ہوئی؟ میاں حضور کی کون سی ادا، کون سی بات، کون سے واقعے نے متاثر کیا کہ جو ہے وہ شعبہ طریقت کو اپنایا اور میاں حضور سے داخلہ سلسلہ مرید ہو گئے؟ دیکھو، میری جب شادی ہوئی نا تو اس سے پہلے میں اس میں داخل نہیں تھا، داخلہ سلسلہ مرید نہیں تھے؟ مرید تھا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے عثمان میاں کو ضرور دیکھا تھا، مگر میں مرید کسی سے بھی نہیں تھا۔ تو ہم تو کھیل کود میں لگے رہتے تھے، کرکٹ کھیلنا ہے اپنے کام پہ چلے گئے ورنہ کرکٹ کھیلنے میں لگے رہتے تھے۔ تو اکثر ہماری والدہ ایک بات بولتی تھی بھائی کو کہ طارق یہ لوگ زندگی میں کیا کریں گے، تو کچھ کرتا کیوں نہیں ہے، ان کو کچھ بولتا کیوں نہیں ہے، ان کو کچھ بول، ان کو سکھا، کچھ بتا ان کو کہ یہ زندگی کیسے گزارے، یہ تو کھیل کود میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں۔ تو وہ اکثر ایک بات بولتے تھے کہ امی ایک وقت آئے گا خود ہی ہو جائیں گے صحیح، یہ میری اولادیں، میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اور آج بھی وہ کچھ نہیں کہتے ہیں ہمیں۔ تو کبھی کوئی بھی فرمائش کر دی، کوئی بھی بول دے ویلکم۔ تو جب میری شادی انہوں نے کرائی تو والدہ بولنے لگی تو اس کی شادی کرا رہا ہے، یہ کام تو کچھ کرتا نہیں ہے۔ تو بھائی نے بولا ہاں میں اس کی شادی کراؤں، بس میں کرا رہا ہوں۔ تو ہماری شادی 20 سال کی عمر میں کرا دی انہوں نے۔ تو جب ہماری شادی ہوئی تو ہم ایک چھوٹا سا کام وام کرتے تھے، تو
شادی کے چند مہینے گزرے ہوں گے، میرے خیال سے 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا، تو ہم نے نوکری چھوڑ دی، نوکری چھوڑ کے گھر آ گئے۔ جب آگے ہم نے گھر کا گیٹ بجایا تو عصر کا ٹائم تھا، بھائی بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، تو اللہ جنت نصیب کرے فردانہ بھابھی ہماری زندہ تھی، تو ان کو بولنے لگے جاؤ گیٹ کھول کر آؤ، آصف آیا۔ بھابھی بولنے لگی تمہیں کیسے پتہ چلا یہ آصف آیا؟ میں بتا رہا ہوں آصف آیا، گیٹ کھولتے، گیٹ کھولا تو باقی میں کھڑا ہوا تھا۔ بھابھی بولنے لگی ہاں یہ تو آصف ہے، تو مجھے دیکھنے لگے اور بولنے لگے کیا ہوا خیریت؟ تو والدہ نے بولا طارق تو ایسے سوال کیوں کر رہا؟ بولنے لگے کہ یہ نوکری چھوڑ کر آیا اپنی۔ تو والدہ نے بولا ابھی اس کا 1 مہینہ ہوا ہے اور انہیں نوکری چھوڑ دی۔ تو بھائی نے بولا کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دی خیر ہے۔ تو میں نے اس پہ سوال کرا، میں نے بولا آپ کو کیا فون آیا تھا آفس سے کہ میں نے نوکری چھوڑ دی؟ بولے نہیں، ہمارے گھر میں فون ہی نہیں تھا تو فون کہاں سے آتا؟ تو میں نے کہا پھر؟ بولے بس مجھے پتا ہے نوکری چھوڑ کے آیا ہوں، آگے کرنا ہے کیا؟ اچھا اس ٹائم پہ پتنی کیا کیفیت تھی میاں کی، میاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عجیب سا نور تھا چھایا ہوا چہرے کے اوپر، وہ میری زبان سے ایسے نکل گیا بس مجھے آپ والا کام کرنا ہے، مجھے آپ سے مرید ہونا ہے۔ تو ہنسنے لگے، اب والدہ بھی ہنسنے لگی، والدہ بولنے کیا بول رہا ہے یہ؟ میں نے نہیں، مجھے مرید ہونا ہے اور مجھے بھائی والا ہی کام کرنا۔ تو والدہ بولنے لگی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ تو بھائی نے مسکرا کے دیکھا، بولے آ جاؤ، جاؤ وضو کر کر آؤ۔ میں گیا وضو کر کر آگے بیٹھ گیا، بولا ہاتھ دو، میں نے ہاتھ دیا، مرید کرا مجھے، بولے جاؤ آج سے تم میرے سلسلے میں مرید ہو گئے۔ میں نے اب آگے کیا کرنا ہے؟ بولا میں بتاؤں گا۔ اچھا چچا، جیسے آپ نے بتایا کہ دادا عثمان میاں کو بھی آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، ملاقات بھی ہوئی الحمدللہ، تو یہ ملاقات آپ کی میاں حضور کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہوگی، تو میاں حضور کا اپنے پیر و مرشد کے لیے ادب اور احترام کا کیا معاملہ تھا؟ میاں حضور کا اپنے شیخ کے لیے معاملات ایسا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے سمجھ لو کہ اب میں تمہیں کیا مثال دوں، کہیں میاں حضور نے جب دادا میاں کو دیکھتے تھے نا تو وہ بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ اگر میاں حضور نے کہا نا دادا میاں نے کہ بیٹھو، تو بولتے نہیں میاں میں بیٹھ نہیں سکتا، ادب میں کھڑے رہتے تھے۔ اور دادا میاں نے فرمایا کہ طارق تاج کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے بولا نہیں میں تاج نہیں پہنوں گا۔ تو میاں حضور سے دادا میاں نے فرمایا کہ کیوں نہیں پہنو گے تاج؟ تو آپ نے فرمایا تاج بادشاہ کے سر پہ اچھا لگتا ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں میاں۔ میاں حضور دادا میاں نے میاں کو کبھی بھی کوئی بات بول دی نا تو میاں حضور کے پاس یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ میاں کہ یہ کتنے دن ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میاں حضور نے ایسا ادب کرا، میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اپنے باپ کا نہیں کر سکتی۔ عثمان میاں کا اتنا ادب اور احترام تھا میاں کو، یعنی ساری محفل کے اندر بھی وہ میاں حضور کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی آ کے پیچھے رہتے تھے میاں کے۔ اچھا چچا، جیسے ہر شخص کا جو ہے وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پہ آ کے جو ہے وہ انسان وہ چیزیں سیکھتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج تو میاں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ حکمت ہے، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں میاں حضور سے لوگ یہاں پہ شفا پا کر گئے۔ اس وقت کا تھوڑا سا کچھ احوال بتائیں جب میاں حضور نے حکمت بھی نہیں سیکھی تھی اور ذریعہ معاش حکمت بھی نہیں تھا، اور دادا میاں بھی کم عمری میں جو ہے وہ دادا میاں کا وصال ہو گیا تھا، تو اس دوران میں میاں حضور نے کس طریقے سے، کس تقودو سے جو ہے وہ اپنے ذریعہ معاش کا سلسلہ بنائے رکھا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی تربیت کری، اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ پرورش کری؟
میاں حضور جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تو والد نے کبھی میاں حضور کو کام ہی نہیں کرنے دیا. پہلی بات تو یہ, جبکہ شادی کرا دی تھی مگر کام نہیں کرنے دیا کبھی بھی. تو جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگ ہمارے خاندان میں, ہر خاندان میں ہوتے ہیں لوگ, بے شک, تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تاریخ کرے گا کیا. اب تو نہ ان کا باپ رہا اور بھائی بھی چھوٹے چھوٹے, والدہ بھی بیوہ ہو گئی, کوئی والد کوئی پراپرٹی چھوڑ کے نہیں مرے, ایک 5/3 میں مکان چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہوئے والد. یہ بھی ان کا شکر تھا کہ انہوں نے سر چھپانے کی جگہ چھوڑی. تو اکثر ہمارے خاندان والے یہ بات کہتے تھے, تو انہوں نے مزدوری کرنا چالو کری میاں حضور نے. ہاں, میاں حضور نے شپ کے اوپر کام کرنا چالو کرا, جہاں جہاز بنتے ہیں پانی کے. یہاں ایک بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہیلپری کا. اور مزے کی بات یہ کہ وہاں سے جو دیہاڑی ان کو ملتی تھی وہ لا کے والدہ کو دیتے تھے, اور اس سے ہمارے گھر کا گزارا چلتا تھا. والد جو ہے KPT سے ریٹائر تھے, تو وہاں سے کچھ پینشن آ جاتی تھی, والدہ کو مل جاتی تھی, تو اس سے گھر کا الحمدللہ گزارا بہترین چل رہا ہوتا تھا. ہاں, مگر یہ ہے کہ میاں نے کبھی رزق حرام کی طرف نہیں گئے, ہمیشہ ہمیں رزق حلالی کھلایا انہوں نے, چاہے انہوں نے خود فاقے کرے مگر ہمیں نہیں کرنے دی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کبھی فاقے والی زندگی گزاری. میں نے تمہیں شروع میں کیا بولا کہ ہو سکتا ہے باپ بھی اس طریقے سے نہیں پال سکتا تھا جس طریقے سے انہوں نے ہمیں پالا. انہوں نے بڑی محنت کری, اور ایسے محنت کری کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. جس شخص نے کبھی پانی کا گلاس اپنی جگہ سے نہ اٹھایا ہو اور وہ محنت مزدوری کر رہا ہے, لوگ دیکھنے کے بعد پتہ ہے کیا بولتے تھے, پہلی مرتبہ جو دیکھتا تھا نا وہ بولتا تھا یار ان کے چہرے پہ نور کتنا ہے. اکثر تو لوگ یہ سمجھتے تھے ان کو جوانی کے اندر ہی کوئی بزرگ ہے اور ان کے پاس آئے جایا کرتے تھے, مگر انہوں نے ہمیشہ محنت. پھر فرنیچر کا کام انہوں نے سیکھا, فرنیچر کا کام کرا, فرنیچر کا کارخانہ بنایا الحمدللہ, پھر وہ بھی ختم ہو گیا. اس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر کو چلایا الحمدللہ. اچھا چچا, اب ہم آپ سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ میاں حضور کی جو ہے وہ مزاج, میاں حضور کا رہن سہن, میاں حضور کا بیٹھنا اٹھنا, میاں حضور کا کھانا پینا, وہ سب آپ نے دیکھا میاں حضور کے ساتھ الحمدللہ پلے بڑے. تو ان تمام چیزوں میں وہ کون سی ادا تھی میاں حضور کی جو آج بھی سب سے زیادہ پسند ہے؟ میاں کی عاجزی. میں نے آج تک ایسا عاجزی انسان نہیں دیکھا جس نے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا, جب نہیں تھا جب بھی, اور اب ہے جب بھی. آج بھی انہوں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, مگر کبھی ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ میرا ہے. آج بھی وہ لوگ ہی اسی حساب سے مدد کرتے, جو کماتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے رہا ہے تو یہ پتہ نہیں کس کے نصیب کا دے رہا ہے, مجھے بانٹنا ہے. اور ان کی جو خوراک رہی وہ بڑی مختصر سی رہی, زیادہ تر تو وہ پرہیزوں پہ ہی رہے, ابلا ہوا کھانا, نہ نمک نہ مرچیں. اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی. عاجزی انہوں نے آج بھی ان کے اندر برقرار, اور ان کی سب میں بڑی ادا یہی ہے. اچھا, ماشاءاللہ سے عاجزی کا تو اکثر پیر بھائیوں نے, میاں حضور کے مریدوں نے ذکر کیا ہے, لیکن میرا ایک سوال اور ہے کہ میاں حضور عدل و انصاف کے معاملے میں میاں حضور کو کیسا پایا؟
دیکھو اگلے انصاف کے معاملے میں تو میاں کا معاملہ ایسا رہا کہ میاں نے نقصان برداشت کر لیا، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیا، مگر کسی کے ساتھ ناجائز نہیں ہونے دی۔ وہ بولتے تھے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز نہ ہو جائے، کسی کی ہائے نہ لگے، اپنا نقصان اٹھا لو۔ اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے میاں سے بہت فائدہ اٹھایا ناجائز طور پہ، اور آج وہ میاں کے نام پہ ہی کما رہے ہیں، اور آج بھی میاں خاموش ہے۔ ان کو بولتے ہیں چلو اللہ ان کا بہتر کرے۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ خوشی جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ بانٹتا ہے، لیکن دکھ، درد اور غم وہ بندہ صرف اپنوں کے ساتھ بانٹتا ہے، اپنوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو آپ نے میاں حضور کو آزمائشوں میں کیسا پایا؟ میاں کے حضور کے اوپر آزمائشیں تو چلتی چلی آئی، اور وہ آزمائشوں میں گھرے بھی رہے، آزمائشوں کا سامنا کرتے بھی رہے، اور آج بھی وہ نکل کر آئے اس آزمائشوں سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آزمائشیں میری طرف، میرے پاس جو آ رہی ہیں، مجھ پر جو آ رہی ہیں، یہ میرے بزرگوں کی طرف سے ہیں، مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ وہ کبھی سمجھ لو کہ سلسلے کے راستے سے بھٹکے نہیں، ان کا صرف یہ بھی مقصد تھا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل چاہیے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے عثمان میاں سے کہ میاں صاحب مجھے وہ راستہ بتائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ جاتا ہوں، اور سرکار دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت تک مجھے جانا۔ تو آپ نے فرمایا عثمان میاں نے میاں کے بارے میں کہ طارق میاں ایک وقت آئے گا جو تم دربار رسالت پہ بھی پہنچو گے اور تم راج کرو گے، اور آج وہ حقیقت بات ہے کہ آج وہ راج ہی کر رہا ہے۔ اچھا، اب میں جو ہے وہ آپ سے وہ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ سوال ہے کہ میاں حضور کے روحانی مشاہدات، میاں حضور کے کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ گزرا ہو یا آپ نے دیکھا ہو کسی کے ساتھ گزرا ہوا جس میں میاں حضور کی روحانی طور پر امداد حاصل ہوئی ہو سامنے والے کو یا آپ کو، تو ایسے اگر کوئی واقعات آپ کے ساتھ ہیں یا آپ نے کسی کے دیکھے ہیں تو وہ بتائیں۔ میرے ساتھ ہوا تھا یہ واقعہ، کیونکہ میاں نے جب مجھے وظائف وغیرہ دیے سلسلے کے کہ بیٹا یہ پڑھو، سلسلے کے وظائف ذکر کرو، تو میں ذکر کرتا تھا رات کو بیٹھ کے۔ تو محرم کا ٹائم تھا، میاں نے ذکر دیے ہوئے تھے، میں ذکر کر رہا تھا۔ تو میرا 10 محرم کو ذکر پورا ہونا تھا، تو 1.25 کا وہ ذکر تھا میرا سلسلے کا، میں کر رہا تھا۔ تو میں نے 8 محرم کو دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک روشنی سی آئی جس میں پڑھتا، تو میں نے دیکھا ایک بزرگ آ رہے ہیں چلتے۔ اچھا، میں بھی بڑا وہ ہو گیا کہ یہ کون بزرگ آ گئے اور کہاں سے آ گئے، کمرے کے اندر کیسے داخل ہوگا گھر کے اندر۔ تو دیکھا کہ دیوار کھل چکی ہے اور ایک بزرگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آگے مجھے کہنے لگے، کھڑے ہو گئے میرے پاس۔ میں ان کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، تو مجھے بولنے لگے کہ آپ گھبراؤ نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھو، آپ اپنا ذکر کرتے رہو، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کسی کے لیے آئے ہیں تمہارے پاس۔ اچھا، میں اپنا ذکر کرتا رہا۔ تو اتنے میں عثمان میاں بھی تشریف لے کر آ گئے۔ اچھا، جب عثمان میاں تشریف لے کر آئے تو میری جان میں تھوڑی جان آئی کہ چلو عثمان میاں تو جاننے والے ہیں، ان کو دیکھا ہوا ہے کہ یہ تو عثمان میاں۔ تو عثمان میاں نے آپ کی قدم بوسی وغیرہ کری، ہاتھ وغیرہ چھومے، عثمان میاں کھڑے ہو گئے۔ تو مجھے عثمان میاں نے بولا بیٹھے رہو اور پڑھتے رہو اپنا، ابھی ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، میں اپنا ذکر میں جاری رہا۔ تو میرا جیسی ذکر ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ میاں حضور تشریف لے کر آئے کمرے میں، آپ نے آ کے دونوں کی قدم بوسی کری، ہاتھ وغیرہ چھومے، آپ کھڑے ہو گئے۔ تو میاں حضور مجھ سے کہنے لگے کہ تم ان کو پہچانتے ہو کہ کون کھڑے ہیں بیچ کے اندر؟ نہیں میاں، میں نہیں جانتا ان کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں
ان بزرگ نے پھر اپنا حوالہ دیا مجھے کہ میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے تعارف کرایا. ہاں اچھا. تو بولنے لگے ہم آپ سے صرف ملنے کے لیے تاریخ کی وجہ سے آئے اور آپ کو اب ہمارے دربار پر آنا ورنہ ہم کسی کے ہاتھ جاتے نہیں. اور وہ میں نے کرامت میاں کی دیکھی کہ میاں نے مجھے وہ دیدار کرایا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. یہ کسی عمل سے عملیات سے نہیں ہوتا, یہ پیر کی صحبت سے ہوتا ہے, پیر کی محبت سے ہوتا ہے. آپ نے مجھے وہ دیدار کرایا, پھر آپ نے فرمایا کہ آپ میرے مزار پہ وہاں پہ تشریف لے کر آنا. صحیح ہے. اچھا یہ جب کیفیت میری ایک دم بڑھ گیا کہ آنکھ کھلی, پڑھ رہا تھا, میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں. میں نے آگے یہ سب باتیں میاں کو بتائی. میاں نے بولا بابا صاحب نے بلایا اور جانے کی تیاری کرو. تو میں نے کہا میاں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تو میں جاؤں کیسے, اور پہلی بات ہے کہ پاک پٹن ہے کدھر, میں نے تو کبھی زندگی میں کراچی سے باہر نہیں نکلے ہم. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے بلایا وہ بندوبست بھی کرائے گا, اور وہی ہوا. انہوں نے ہمارا بندوبست کرایا. ہمیں ایک لفافہ آیا, وہ لفافہ ہم نے لیا. ہم نے میاں سے پوچھا, میاں نے بولا پاک پٹن ہے, پنجاب میں کہیں ہے جا کے معلوم کرو. ہم نے کینٹ اسٹیشن پہ جا کے معلوم کرا تو پتہ چلا فرید ایکسپریس جاتی ہے. تو ہم نے بولا آگے بتایا فرید ایکسپریس جاتی ہے, بولے چلے جاؤ. تو اچھا ہمیں بھی نہیں پتا, ہم 13 محرم کو وہاں پہنچ گئے پاک پٹن پہنچے تو وہاں تالے لگے ہوئے پاک پٹن پر مزار کے ہاتھے پہ. ہم نے کھڑے ہو کے باہر فاتحہ وغیرہ پڑھی. ہم ایسی ذکر کرنے لگے. ہم نے بولا اب اتنی دور ہم آئے اور یہاں زیارت بھی نہیں ہو رہی آپ کی, اب ہم اپنے شیخ تصور میں بیٹھ گئے میاں کو یاد کرنے کے. میاں اتنی دور بھیجا اور کوئی معاملات بھی نہیں ہو رہا یہاں. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ میاں نے ہمیں فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, ہو جائے گا معاملہ جب تمہیں بلایا. اور باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ میاں ہمارے ساتھ وہاں گئے اور انہوں نے ہماری زیارت کرائی بابا صاحب کی, چادر چڑھائی ہم نے وہاں جا کے. میاں کی ایسی کئی کرامتیں رہی. میرے پہ کتنے لوگوں کا معاملہ چلا, اور جب میں دیکھتا تھا تو مجھے ایک ہی بات آتی تھی. فرماتے تھے بزرگ کہ تم تاریخ کے بھائی ہو, تاریخ کا خون ہے, اس وجہ سے تم پہ نظر کرم ہے تاریخ کی وجہ سے. میں کئی مزاروں پہ گیا ہوں, کئی مزاروں پہ میں نے یہ معاملہ دیکھے میاں کی روحانیت دیکھی کہ ہم نے جا کے صرف سلام کرا ہے, اپنا حوالہ دیا ہے, وہاں سے باقاعدہ معاملات ہوئے ہمارے وہاں پہ. مگر یہ ہوا میاں کی نسبت سے, میاں کی کرامت سے. اس میں ہماری کوئی کرامت نہیں رہی کبھی. اچھا چچا, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ جو نئے آنے والے مریدین ہیں, جو نئے آنے والے محبین ہیں, داخلہ سلسلہ مرید ہو رہے ہیں میاں حضور سے, ان کے لیے کوئی ایک نصیحت کرنا چاہیں گے, کوئی ایک پیغام دینا چاہیں گے تو وہ دے سکتے ہیں. دیکھو میاں کے جو نئے مرید ہیں تو ان کو تو میں صرف ایک ہی پیغام دوں گا کہ اس خاندان کی, میاں کے جو خاندان ہے, میاں کے ساتھ میاں کی اولادیں جو ہیں اور میاں, ان سے کا دامن نہیں چھوڑو کبھی, کیونکہ تمہاری ریاضت تمہاری محنت سے تمہیں نہیں ملنا, ملے گا اسی در سے ملے گا, پیر کی نسبت سے ملے گا. پیر سے محبت کرنا نہیں چھوڑو, پیر کے گھرانے سے محبت کرنا نہیں چھوڑو کبھی, اگر دنیا اور آخرت اچھی کرنی ہے. اگر تمہیں مقام الہی چاہیے تو اپنے پیر کا ادب اور احترام کرو, ان کا دامن مت چھوڑو, وہ مقام پہ تم پہنچ جاؤ گے. نہ تمہاری ریاضت محنت تمہیں اس مقام پہ پہنچائے گی, نہ تمہاری ساری رات کی تسبیحیں تمہیں ریاضت وہاں پہ پہنچائے گی صرف ایک ہی, میاں کی ایک نظر. بے شک. اور وہ ایسی نظر ہے کہ جب پڑ گئی تو دل روشن ہو جانا. انشاءاللہ. بے شک. ناظرین, الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اس پوڈ کاسٹ میں بڑا مزہ آیا ہوگا. اللہ رب العزت
میاں حضور کو عمر خضری عطا فرمائے، میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، آپ کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرمائے، اور ہم سب کو سلسلے کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سلسلے کی، میاں حضور کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔